السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کسانہ۔ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایڈریس کیا ہمارے سفارت خانوں کو ورلڈ وائڈ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ویڈیو دیکھی آپ نے جس میں مختلف سفارت خانے ریپرزینٹ جن کو کیا جا رہا تھا اس میں موجود تھے لوگ، اور بہت ساری تعداد میں، یعنی ڈزنز اینڈ ڈزنز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، ایک تو انہوں نے پہلی دفعہ اس طرح کا کام کیا کہ پرائم منسٹر نے خود ایڈریس کیا سفارت خانوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کہ ہمارا جو ڈپلومیسی کا ایک سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا میں وہ انتہائی گر چکا ہوا ہے، اور اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کویسچنیبل ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، اس کو عرصہ دراز ہو چکا ہوا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی جو رزلٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی ہمیں نظر آئے کوئی چیز، وہ نظر نہیں آتی۔ ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس میں انہیرنٹ فلاز ہیں، اس میں ٹریننگ کی تو چلیں ایک بات ہے ہی ہے، لیکن جو پورا پیراڈائم ہے وہ کویسچنیبل ہے، اور اس کویسچنیبل پیراڈائم کے اندر جب بات آتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب پرائم منسٹر کو خود، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے پرائم منسٹر نے، اور کس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے کہ ہم آپ کو سزائیں دیں گے اور ہم آپ کو یہ کریں گے وہ کریں گے، کمیونٹی کو آپ بالکل کچھ نہیں سمجھتے ہیں، کمیونٹی کے ایشوز جو ہیں ان کو آپ ٹیک اپ نہیں کرتے ہیں، وہ اس طرح کے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک عرصہ دراز سے ہمارا جو ماڈل ہے ڈپلومیسی کا وہ چلتا آ رہا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں چند لوگ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، محدود ہے چند، اور جو باقی لوگ ہیں وہ بالکل ایک پیراسائٹس کی طرح ایک سسٹم کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اس کو چمٹے ہوئے ہیں، اور کرنے کرانے کا ان کو کچھ پتا کچھ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، اب دنیا بہت آگے نکل گئی ہوئی ہے، دس از اے ڈیجیٹل ایج۔ اس میں جہاں پہ آپ ایک فون پکڑ کے ساری دنیا کے کام کر رہے ہیں، اب آپ کو آفیسز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کووڈ کے بعد تو اب یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ورچوئل ورلڈ جو ہے اسی کے ذریعے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اس ورچوئل ورلڈ میں یا اس ڈیجیٹل ایج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے سفارت خانے، بڑے بڑے سٹاف، اور بڑے بڑے جناب ان کے پروٹوکولز، بڑی بڑی کوٹھیاں، ٹھیک ہے جی، اور بڑے بڑے ان کے جو شاہانہ مزاج کے مطابق ان کے جو سلسلے ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا پاکستان جیسا ایک غریب ملک جو آئی ایم ایف سے قرضے لے لے کے مر مر کے اپنا گزارا کر رہا ہے، کیا وہ ان چیزوں کو افورڈ کرتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اچھا، ایمبیسیز کا ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایمبیسیز کی امپورٹنس، میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی امپورٹنس نہیں ہے، ایمبیسیز کی امپورٹنس ہے۔ ڈے ٹو ڈے فنکشن جو ہیں، اور خاص طور پہ جو بائی لیٹرل فنکشنز ہیں ان کے کرنے میں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپس میں ایمبیسیز کا ایک رول ہوتا ہے۔ وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو میں بالکل کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس انٹر کنیکٹڈ ورلڈ میں ایمبیسیز نے اپنا کام کرنا ہے، اور ان کے تھرو کام بھی ہونا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پورے ایک جہاں پہ بھی ایک ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے اس میں ایک ایمبیسی ہوتی ہے، باقی کئی جگہوں پہ کئی کونسلیٹس بھی ہوتے ہیں۔ اب جو کونسلیٹس ہیں وہ آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کے کام کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو کرتے ہیں، اور جو ایمبیسیز ہیں وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشنز میں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ نمبر آف کونسلیٹس، اب امریکہ میں بھی دیکھیں بہت سارے کونسلیٹس ہمارے کام کر رہے ہوں گے، باقی ملکوں میں بھی ہمارے کونسلیٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح باقی ممالک کے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پہ کونسلیٹس اور مختلف جگہوں پہ ایمبیسیز کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ان کا کام ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ ہے سب سے بڑا کویسچن۔ میں نے پچھلے تقریباً 20-25 سال میں ذاتی طور پر ان کو بڑا قریب سے آبزرو کیا ہے۔ امریکہ میں رہتے ہوئے ہمارا جو نیو یارک میں کونسلیٹ تھا اس کو ہم دیکھتے تھے، ہمارا جو پرماننٹ مشن ہے وہاں پہ اس کو ہم دیکھتے تھے، پھر ایمبیسی جو واشنگٹن میں تھی اس میں ہمارا جانا رہتا تھا، چلتا رہتا تھا، آتے جاتے رہتے تھے، وہاں پہ مختلف فنکشنز ہوتے تھے، مختلف چیزیں جا کے دیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں اب وہ جو چیزیں ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی جہاں پہ ٹریننگ اور ان کی کنوکشن ود دا کنٹری، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان کی کمٹمنٹ کیا ہے
کیا وہ وہاں پہ جا کے اپنی پرسنل انگرینڈمنٹ میں لگے ہوئے ہیں یا وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے ککون سے باہر نکل کے کمیونٹی کے ساتھ ان ٹچ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں تو بڑی معذرت سے کہوں گا کہ بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کمیونٹی کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں، جو اور وہ کمیونٹی میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں جو کہ چند لوگ جو ان کو پسند ہوتے ہیں یا ان کے قریب ہوتے ہیں، بس ان کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں، باقی ان کے ساتھ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ امریکہ میں رہتے ہوئے ایک آدھ فنکشن جب کوئی پریزیڈنٹ، ہمارے زمانے میں پریزیڈنٹ مشرف آتے تھے یا اس کے بعد دوسرے سویلین پریزیڈنٹس وغیرہ بھی، زرداری اور نواز شریف پرائم منسٹر وغیرہ بھی آتے رہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک آدھ فنکشن سال میں ہو جاتا تھا۔ لیکن ایز سچ کوئی قابل ذکر کامیابی جس طرح کہ ہوتا ہے کہ جی آپ، جس طرح آج عمران خان کہہ رہے تھے کہ آپ انویسٹمنٹ وہاں سے لائیں، بزنس وہاں سے لائیں، آپ وہاں پہ کلچرل ڈپلومیسی جو کریں، وہ اس طرح کا سلسلہ جو تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ کچھ لوگ انڈیویجول لیول پہ اگر آ کے کچھ کرتے تھے، امپیکٹ ڈالتے تھے، لیکن وہ بھی کوئی خاص نہیں ہوتا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ امریکہ میں خاص طور پہ جو میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ تھا، مجھے یاد ہے ہمارے سینئر اسد حیاؤدین صاحب اس وقت وہاں پہ پریس اٹیشے کے طور پر آئے، انہوں نے تھوڑا سا وہاں پہ کچھ کام کیا۔ پھر ڈاکٹر رفت نے بھی تھوڑا سا وہاں پہ امریکن میڈیا کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی، لیکن ایز سچ ہم نے دیکھا کہ کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پیراڈائم نہیں ہے ہمارے لوگوں کی، کوئی نہ کوئی ٹریننگ ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ جاتے ہیں بس وہاں پہ جا کے اپنے 2-3 سال کا اپنا مشن پورا کیا اور وہاں سے پھر واپس آ گئے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ انسسٹینیبل ہے، اور یہ انسسٹینیبل اس وقت تک رہے گی جب تک یہ پیراڈائم چینج نہیں ہوگا۔ آپ مختلف لوگوں کو ٹرائی کرتے رہیں گے، مختلف لوگوں کو ہمیں بھیجتے رہیں گے، اور وہ وہی کام کریں گے جو ابھی تک ہو رہا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اب پیراڈائم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ڈیجیٹل دور میں، اس ورچوئل دور میں، ہم جہاں پہ اتنے بڑے ہم ایمبیسیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، اتنے بڑے ہمارے ڈپلومیٹس کے جو مشنز وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو وہاں پہ ہمیں کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم ورچوئل لیول پہ بھی کام کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہم نے جو رکھی ہوئی ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ؟ اتنے بڑے بڑے سٹاف، آپ کو پتہ ہے کہ ایمبیسڈرز جو ہیں انہوں نے وہ اپنا سٹاف پاکستان سے ساتھ لے کے جاتے ہیں، کوکس وغیرہ اور دوسری اور پتہ نہیں کیا کیا یاشیاں ان کی ہوتی ہیں، پاکستان کے نام پہ چل رہی ہوتی ہیں، اور ٹیکس پیئرز منی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو ذرا چیک کیا جائے، دیکھا جائے، جزا اور سزا کا جو انتظام ہے اس کو کیا جائے، ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ سارے سفارت خانے جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہوں گے، لیکن میری ذاتی رائے میں بہت سارے سفارت خانوں کو بند کر دینا چاہیے، ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو میجر کیپٹلز ہیں، واشنگٹن ہے، اس طرح یو کے میں لنڈن ہے، آپ 2-4 اور لیں، سعودی عرب ہے یا یو اے ای میں ہے، وہاں پہ جہاں پہ کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں ہے، وہاں پہ آپ ضرور رکھیں اپنی پریزنس، لیکن ان کو بھی یہ بتائیں کہ کمیونٹی بیسڈ ڈپلومیسی ہوگی۔ یہ جو ہے نا کہ آپ عیاشی کر رہے ہیں اور آپ کے جناب پرسنل وہ فن خاں بنے ہوئے ہیں، ایمبیسڈر نہیں ہیں آپ، پورے ایک وائس رائے کے طور پر وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو دس از ناٹ آن اینڈ دس شوڈ ناٹ بی آن۔ اس کو ختم کرنا چاہیے، سفارت خانوں کو بہت بڑی تعداد میں کم کر دینا چاہیے، اور سٹیزن جرنلزم ہم سنتے ہیں نا، سٹیزن ڈپلومیسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سٹیزن ڈپلومیٹس بنائیں آپ جو میجر سروسز ہیں کمیونٹی کے حوالے سے۔ آخرکار یہ جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں یہ پھر آخرکار کمیونٹی سے ہی جا کے مدد مانگتے ہیں کہ جی ہم نے فنکشن کرنا ہے تو آپ آئیں، تو کمیونٹی میں سے کچھ لوگوں کو کیوں نہ سب لیٹ کر دیا جائے یہ کام کہ وہ پاکستان کی ڈپلومیسی کریں، اور بے شک ان کو پے کریں آپ۔ اور میرا تو یہ بھی یقین ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو وداؤٹ اینی پیمنٹ پاکستان کی ڈپلومیسی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو سٹیزن ڈپلومیٹس کے بارے میں سوچیں، اور خاص طور پہ یہ جو بڑی بڑی ایمبیسی ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ یورپین یونین کے کئی ملک اور اسکینڈینیویا کے کئی ملک جو ہیں انہوں نے ریزیڈنٹ ڈپلومیٹس کا بھی اور ریزیڈنٹ ایمبیسڈرز کا بھی ایک آئیڈیا شروع کیا ہوا ہے کہ ایک ایمبیسڈر ہے اس کو بھیجیں، 1 مہینے کے لیے جا کے وہاں پہ سارے سگنیچرز وغیرہ کرے، پھر واپس آ جائے اپنے ملک میں اور اپنا کام کرے۔ پھر بلڈنگز کو انہوں نے جوائنٹ ایمبیسیز کے طور پر بھی یوز کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ اتنی بڑی اب واشنگٹن کی ایمبیسی اگر آپ دیکھیں تو اٹس اے ہیوج بلڈنگ۔ اسی طرح مطلب اب ہمیں پاکستان کو کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کو اتنے بڑے بڑے خرچے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان چیزوں کے اوپر بڑا سوچنا پڑے گا۔ پاکستان اس وقت جو ہے وہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی بڑے بڑے جو عیاشیاں ہیں
وہ ہمارے ڈپلومیٹس کریں اور ان کے نام کے اوپر باقی لوگ بھی کریں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے, اور یہ وجہ تھی کہ آج پرائم منسٹر نے فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے. اور کمیونٹی بیسڈ ڈپلومیسی جو ہے یہ دیٹ شوڈ بی دا کی آف دا ہول پیراڈائم, کیونکہ یہ کمیونٹیز کو جا کے نہ ملتے ہیں, نہ ان کے ساتھ ان کی گپ شپ ہوتی ہے. یہ تو صرف بیسیکلی ایک تو ہمارا پروٹوکول لے کے بیٹھ گیا, یہ اپنے پروٹوکولز کے لیے جاتے ہیں, اسی میں مرتے رہتے ہیں ساری زندگی, اور اپنے ککونز, اپنے یہ جو انہوں نے بلونز بنائے ہوتے ہیں ان میں سے باہر نہیں نکلتے. میں کتنے ایمبیسڈرز کو جانتا ہوں جو بس ایک خاص ان کا نقطہ نظر ہوتا تھا, اس میں جا کے لوگوں سے ملے, بس ختم. یہ آپ کا کام نہیں ہے. اپنی ڈپلومیسی کرنی ہے تو آپ کو جو باقی لوگ کرتے ہیں نا, آج پرائم منسٹر نے انڈیا کی مثال دی ہے نا, ہمیں شرم آنی چاہیے ویسے کہ انڈیا کی مثال دینی پڑ گئی پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ ان کے جو ایمبیسڈرز ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر کام کریں, اور کر رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ہوا ہے, میں نے بہت ساری کانفرنسز اٹینڈ کی ہوئی ہیں, میں نے بہت ساری پارلیز اٹینڈ کی ہوئی ہیں. پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب اور پریزیڈنٹ مشرف کی جو پارلیز ہوتے تھے, ہم ان کو اٹینڈ کرتے تھے, اور اس میں ساری ڈپلومیٹک جو ایفرٹ ہوتی تھی اس کو ہم دیکھتے رہتے تھے. ہمیں پتہ ہے آپ کی کمزوریوں پر, ہمیں پتہ ہے آپ کی لمیٹیشنز کا کہ آپ کہاں سے کس طریقے سے کام کرتے ہیں. تو ایک بیلنس شیٹ ضرور بنانی چاہیے, اور جتنے بھی فارغ قسم کے سفارت خانے اور سفارتکار ہیں ان کو بند کر کے ان کو واپس بلانا چاہیے, اور پاکستان کا جو ایک بہت بڑا جو فورن ایکسچینج ہے اس کا ایک ذریعہ جو ہے وہ جو اس طریقے سے ضائع ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کو فوری طور پہ اس کے اوپر سوچنا چاہیے, اور ہمارا جو فورن آفس ہے اس کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ نہ تو ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے ان کو ٹیکنالوجی یوز کرنی نہیں آتی ہوتی. کئی ڈپلومیٹس ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کے سٹاف کے لوگوں کو ای میل نہیں کرنی آتی. آپ اندازہ لگا لیجیے تو انہوں نے کیا وہاں پہ ڈپلومیسی کرنی ہے, اور کیا انہوں نے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. کوئی فارورڈ لکنگ اپروچ نہیں ہوتی, وہی پرانا ذہن لے کے چلے جاتے ہیں. نہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, نہ ان کو کوئی بتایا جاتا ہے, نہ ان کے پاس کوئی کنوکشن ہوتی ہے, نہ ان کے پاس پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی پرائڈ یہ فیل کرتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن میں نے کئی وہاں پہ لوگوں کو ڈپلومیٹس کو دیکھا جو کہ جا کے انڈین جو فیشن شوز ہو رہے ہوتے تو اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ پناہ دے ہمیں اس طرح کے ڈپلومیٹس سے, اور خاص طور پہ جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس طرح شرم محسوس کرتے ہوں, اور ہر چیز میں گورنمنٹ کو, اپنی ہی گورنمنٹ کو آف دا ریکارڈ کرٹیسائز کر رہے ہوں. تو یہ بھی ذرا چیزیں ذرا دیکھنی پڑیں گی. اور آخر میں وہ جو دعا ایک ہمارے ایک ویور ہیں محمد مدثر صاحب, وہ انہوں نے 2-3 میرے شوز میں کہا ہے کہ اس کے بارے میں آپ ذرا آہستہ سے بات کریں اور دعا جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کر دیں. تو وہ یہ ہے کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. یہ بیسیکلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ ماخوذ ہے, اور بہت ہی خوبصورت ان کا قول ہے جس میں سے یہ ماخوذ ہے. اور پھر آخر میں جو فارسی کی ہے کہ سپردم بتو مائے خیش رو, کہ میں اپنا سب کچھ, اپنا مال, اپنی جان اور اپنے رشتہ داروں کی ہر چیز تیرے سپرد کرتا ہوں, کہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. سپردم بتو مائے خیش رو تو دانی, تو جانتا ہے کہ حساب کم و بیش را, کہ میرا جو حساب کتاب ہے وہ تو بہت چھوٹا سا ہے, وہ زیادہ نہیں ہے, تو اس لیے میں سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں. تو یہ محمد مدثر صاحب آپ کی فرمائش کے اوپر اور یہ دعا کی ایکسپلینیشن میں نے کر دی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.